بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے اور اس رات کے اندر لوگ مختلف عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ ایک ایسا عمل بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جان بوجھ کر کیے ہوئے غلطی سے کیے ہوئے ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ورنہ تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور سال میں نہ پڑھ سکو تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ تو اس لیے ہمیں بھی مبارک مہینوں کے اندر، مبارک اوقات کے اندر، مبارک راتوں کے اندر، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے اور جمعہ کا دن ہے، ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر ہمیں بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو بڑے بڑے فائدے کون سے ہیں؟ ایک بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے ہر طرح کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر گناہ ریت کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بہت زیادہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس نماز کے پڑھنے کا یہ ہے کہ اس نماز کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ اس نماز کے اندر 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس تیسرے کلمے کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس تیسرے کلمے کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ کلمہ، یہ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر تو 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب جنت میں 300 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کلمے کے ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کلمے کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے، تیسرے کلمے کو پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو تیسرے کلمے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بے حد گناہ معاف فرماتا ہے، بہت زیادہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں عبدالعزیز ابن رواد، حضرت عبدالعزیز ابن رواد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے تھام لے، وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے تھام لے، صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح سے بڑھیا، صلاۃ التسبیح سے بہتر کوئی نماز نہیں پائی، صلاۃ التسبیح سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ تو اگر ہم اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔
اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ، صلاۃ التسبیح ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ تو بہت ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نیت باندھ لیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کرنی ہے، میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھ لیں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تیسرا کلمہ 15 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ تیسرا کلمہ 15 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ صرف اتنا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے، لیکن پورا کلمہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال سورت پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، پہلے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر اسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے کے اندر پہلے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، وہاں بھی پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک دم کھڑے نہیں ہونا ہے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ پہلے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس طرح ایک رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ باقی 3 رکعتوں کے اندر بھی اسی طرح 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اب آپ کو دوسری اور چوتھی رکعت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسری رکعت کے اندر یہ تسبیح التحیات پڑھنے کے بعد پڑھی جائے گی، یعنی دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو پہلے آپ التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر جب آپ دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھیں گے تو پہلے آپ التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھی جائے گی۔ تو دوسری اور چوتھی رکعت کے اندر 10 مرتبہ جو یہ تسبیح پڑھی جائے گی، یہ کلمہ پڑھا جائے گا، وہ التحیات پڑھنے کے بعد پڑھا جائے گا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ بیان کر دیا گیا۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جس وقت بھی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 5 مکروہ وقت جو ہیں ان کے اندر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ 5 مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے سورج نکلنے کا وقت، ایک ہے سورج ڈھلنے کا وقت، اور ایک ہے سورج ڈوبنے کا وقت۔ 3 وقت تو یہ ہو گئے، یہ مکروہ وقت ہے، ان کے اندر کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اور 2 وقت اور ہیں، ان کے اندر قضا نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ 2 وقت کون کون سے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر، یعنی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد تک کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر صرف فجر کی نماز اور فجر کی سنتیں پڑھنا جائز ہے، یا آدمی کی قضا نماز چھوٹ گئی ہو اسے پڑھنا جائز ہے، لیکن کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان بھی آپ صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں۔ اور 5واں جو مکروہ وقت ہے جس کے اندر کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ تو یہ 5 مکروہ وقت ہیں، ان کے اندر آپ صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت میں بھی چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں صلاۃ التسبیح کی جو یہ 4 رکعت پڑھنی ہے، ان میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سورت بھی کوئی متعین نہیں ہے، بلکہ آپ جون سی بھی سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔